برطانیہ کے انتخابات میں لیبر پارٹی جیتی ہے، یہ آپ سب کو معلوم ہے، لیکن شاید جو بات آپ کو معلوم نہ ہو وہ یہ ہے کہ ان انتخابات میں امیگریشن مخالف دائیں بازو کی سخت گیر پارٹی فار رائٹ کی ریفارم یو کے نے تیسرے نمبر پر سب سے زیادہ ووٹ حاصل کیے ہیں، یعنی 40 لاکھ سے زیادہ ووٹ۔ فرانس میں بھی امیگریشن مخالف انتہائی دائیں بازو کی جماعت نیشنل ریلی کو اوور آل میجورٹی سے روکنے کے لیے کئی جماعتوں نے مل کر اس کے خلاف انتخاب لڑا، ورنہ وہ وہاں حکومت بنا لیتی۔ پورا یورپ اس وقت تارکین وطن مخالف سخت گیر انتہائی دائیں بازو کی پارٹیوں کی مقبولیت میں اضافہ دیکھ رہا ہے۔ آج کے پروگرام میں دیکھیں گے کہ آخر یورپ میں امیگرینٹس کی آمد کے خلاف جذبات کیوں بڑھ رہے ہیں اور اس کا آپ کی زندگی پر کیا اثر پڑے گا۔ نیدرلینڈز، ہنگری، بیلجیم اور اٹلی سمیت کئی ملکوں میں ایسی پارٹیوں کی حکومت بن چکی ہے جو امیگریشن اور خاص طور پر مسلمانوں کے بارے میں سخت موقف رکھتی ہیں۔ ایسی سیاسی جماعتوں کا مقبول ہونا اور اقتدار میں آنا ان لوگوں کے لیے کیا معنی رکھتا ہے جو ایک بہتر زندگی کے لیے یورپ آ رہے ہیں؟ اس سوال کا جواب کچھ دیر میں تلاش کرتے ہیں، لیکن پہلے دیکھتے ہیں کہ فار رائٹ یا انتہائی دائیں بازو اور لیفٹ یا بائیں بازو کی سیاسی جماعتوں کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ فار رائٹ پارٹیوں کے سیاسی، معاشی اور سماجی نظریات انتہائی روایتی اور قدامت پسند، قوم پرست اور سخت گیر ہوتے ہیں۔ ایسی سیاسی جماعتیں ملٹی کلچرلزم کے خلاف ہوتی ہیں اور ان کی معاشی اور سماجی پالیسیاں بھی قوم پرستانہ ہوتی ہیں۔ وہ ایک ایسا معاشرہ چاہتی ہیں جہاں مختلف نظریات اور کلچر کی گنجائش کم ہوتی ہے۔ اسی لیے فار رائٹ زیادہ تر کسی ایک قوم، مذہب یا ایتھنک گروپ میں مقبول ہوتی ہیں۔ اس کے مقابلے میں لیفٹ ونگ یا لبرل جماعتیں سیاسی اور معاشی انصاف اور مساوات پر یقین رکھتی ہیں۔ وہ ملٹی کلچرلزم کو معاشرے کی ڈائیورسٹی کے لیے بہتر سمجھتی ہیں، اسی لیے عام طور پر امیگریشن کے خلاف نہیں ہوتی۔ فار رائٹ کے ووٹر سے جب پوچھا جاتا ہے کہ آپ انہیں کیوں ووٹ ڈالتے ہیں تو ان میں سے اکثر کہتے ہیں کہ وہ ایسا احتجاج کے طور پر کرتے ہیں۔ تو انہیں کس بات پر غصہ ہے اور کس چیز سے خطرہ محسوس کرتے ہیں؟ Older people think that the immigrants taking their places, their work. That's why they are rising right now in France, I think. Many people today feel left behind, especially in the cities far from Lyon, Paris, Marseille, which are the main globalized city in France. یہاں پہ یورپ میں اس سے پہلے ہم دیکھتے تھے کہ مذہبی حوالے سے اظہار رائے کی آزادی ہوتی تھی، لوگ کھل کے بات کرتے تھے، لیکن پچھلے کچھ عرصے سے ہم نے دیکھا ہے کہ اگر اسلام کے حوالے سے کوئی بات ہو اور وہ مسلمانوں کو پسند نہ ہو تو اس کے حوالے سے پھر تشدد کے واقعات بھی رونما ہوتے ہیں۔ اور فار رائٹ کے سیاسی لیڈرز لوگوں کے اسی خوف کو اپنی تقریروں میں اجاگر کرتے ہیں، کیونکہ فار رائٹ کی ایک خصوصیت پاپولزم ہوتی ہے، یعنی وہ وہی باتیں کرتے ہیں جو لوگ سننا چاہتے ہیں۔ Meer of minder Marokkanen? If people come to our country, don't speak our language, don't integrate in the community, then we have cities and towns that become literally unrecognizable. فار رائٹس کے سپورٹرز کو یہ بھی اعتراض ہے کہ امیگرنٹس کم تنخواہوں پر کام کرتے ہیں، مقامی لوگوں کو معاشی نقصان پہنچاتے ہیں اور باہر سے آنے والے افراد ملک میں صحت، تعلیم، ٹرانسپورٹ سمیت دیگر شہری سہولیات پر بوجھ ہیں۔ اور یہی وہ وجوہات ہیں جن کی بنا پر انتہا پسند جماعتیں یورپ کے کئی ملکوں میں عوام کی پہلی چوائس بنتی جا رہی ہیں۔ برطانیہ کے حالیہ الیکشن میں نائجل فراج کی ریفارم یو کے ووٹوں کے تناسب سے تیسری بڑی جماعت بن کر ابھری ہے۔ ریفارم کے 89 امیدوار اپنے حلقوں میں دوسرے نمبر پر رہے۔ یورپی پارلیمنٹ کے حالیہ انتخابات میں فرانس، جرمنی، ہالینڈ، اٹلی اور دیگر ملکوں میں فار رائٹ کی مقبولیت بڑھی ہے۔ فرانس میں فار رائٹ کی نیشنل ریلی نے یورپی پارلیمنٹ کے انتخابات میں حیران کن کامیابی حاصل کی، جس کی وجہ سے صدر میکرون نے سنیپ الیکشن کروائے، جس کے پہلے راؤنڈ میں نیشنل ریلی سب سے بڑی جماعت بن کر ابھری لیکن دوسرے مرحلے میں جیت نہیں سکی۔ اسی طرح جرمنی میں فار رائٹ کی AfD نے یورپی پارلیمنٹ کے انتخابات میں چانسلر اولاف شولز کی جماعت سے بھی زیادہ سیٹیں جیتیں۔ اٹلی میں وزیر اعظم جورجیا میلونی کی فار رائٹ پارٹی برادرز آف اٹلی نے یورپی پارلیمنٹ کے انتخابات میں اپنی پوزیشن پہلے سے بہتر کی۔ نیدرلینڈز میں امیگریشن اور مسلم مخالف سیاستدان گیٹ ولڈرز کی جماعت ملک کی سب سے بڑی جماعت بن کر ابھری ہے اور اس کے اتحاد نے حکومت قائم کی ہے۔
تو فار رائٹ کا اس تیزی سے پھیلنا یورپ کے لیے کیا معنی رکھتا ہے اور اس میں رہنے والے امیگرنٹ پاپولیشن کے مستقبل پر کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے؟ پولیٹیکل انالسٹ کا خیال ہے کہ اچھی زندگی کی تمنا میں یورپ آنے والوں کے نہ صرف یہ خواب پورے ہونا مشکل ہوں گے بلکہ برسوں سے مقیم امیگرنٹس کو بھی روزگار اور دیگر سہولیات حاصل کرنے میں مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ ان کی جو نظریے ہے اس کا ایک بنیادی جز ہے کہ سماج کے معاشی بحرانوں کو، سماجی بحرانوں کا جو بلیم ہے، جو اس کا خمیازہ ہے، وہ امیگرنٹس کے سر پر ڈال دیا جائے، اور اس طرح کا جب تعصب سماج میں بڑھتا ہے تو مالکان کو ایک جواز مل جاتا ہے کہ ان کے معاوضے کو مزید کم رکھا جائے۔ یورپ میں ہٹلر اور نازی پارٹی کے ایکسٹریم فار رائٹ، تنگ نظر اور نسل پرستانہ نظریات کا نتیجہ دوسری جنگ عظیم کی صورت میں سامنے آ چکا ہے۔ اب کئی دہائیوں کے بعد یہ سوچ ایک مرتبہ پھر پاپولر ہو رہی ہے۔ امیگرنٹس کو اسکیپ گوٹ بنایا جا رہا ہے، امیگرنٹس سے متعلق غلط اعداد و شمار پیش کیے جا رہے ہیں اور مخصوص کمیونٹیز کو تمام مسائل کا ذمہ دار قرار دیا جا رہا ہے۔ ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہو، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اس سوچ کے خلاف لبرل طاقتیں اور اہم سیاسی پارٹیاں بھی میدان میں ہیں، اور شاید حالات نازی جرمنی جیسے کبھی نہ ہوں۔ لیکن ایک حقیقت واضح ہے، اور وہ یہ ہے کہ حالات جس طرح چل رہے ہیں، امیگرنٹس کی یورپ آمد مشکل سے مشکل ہوتی چلی جائے گی۔ اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں اور پروگرام کا لنک دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور سیربین کی پرانی قسطیں دیکھنے کے لیے یہاں کلک کریں۔